ایک ایسی پرانی سلطنت جس کا راز ہزاروں سال تک زمین کے نیچے دبا رہا، لیکن جب ایک قبر کھولی گئی تو اس کے اندر سے جو چیز ملی اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 1000 برس پہلے بلند پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے سلطنت زریاب کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ شان سکندر زریاب تھا، جس کی طاقت اور دولت کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس کے دربار میں سینکڑوں وزیر، ہزاروں سپاہی اور بے شمار خادم موجود تھے، لیکن ان سب کے باوجود بادشاہ کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف چھپا رہتا تھا جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ دن کے وقت وہ انصاف پسند اور بہادر حکمران نظر آتا، مگر رات ہوتے ہی اس کا رنگ بدل جاتا۔ جیسے ہی محل کی فصیلوں پر آخری مشل جلتی، وہ اپنے تمام محافظوں کو رخصت کر دیتا اور محل کے پچھلے حصے میں موجود ایک بند دروازے کی طرف اکیلا چلا جاتا۔ اس دروازے کو سلطنت میں او خاموش دروازہ کہا جاتا تھا۔ اس پر نہ کوئی پہرا تھا، نہ کوئی نشان، صرف سیاہ پتھر پر ایک جملہ کندہ تھا: جو اندر جائے گا وہ تو سچ لے کر لوٹے گا، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کسی وزیر میں ہمت نہ تھی کہ بادشاہ سے اس دروازے کے بارے میں سوال کرے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطنت میں ایک بوڑھا درویش آیا۔ اس کے سفید بال، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں ایک پرانا عصا تھا۔ وہ سیدھا محل کے دروازے پر پہنچا اور سپاہیوں سے کہا: بادشاہ سے کہو، وعدے کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ سپاہیوں نے ہنس کر اسے پاگل سمجھا اور واپس بھیج دیا۔ لیکن اگلے دن وہ پھر آیا، پھر تیسرے دن، 7 دن تک وہ یہی ایک جملہ دہراتا رہا۔ آخرکار یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے، اس کے ہاتھ سے سونے کا پیالہ زمین پر گر گیا۔ وہ کئی لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا: اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ رات کے اندھیرے میں درویش کو محل کے ایک خفیہ کمرے میں لایا گیا۔ دونوں کئی گھنٹے بند دروازے کے پیچھے بات کرتے رہے۔ جب درویش باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بادشاہ پہلی بار جھکا ہوا دکھائی دیا۔ اس رات بادشاہ نے کسی سے بات نہ کی۔ اگلی صبح شاہی دربار لگا۔ تمام وزیر، جرنیل اور شہزادے موجود تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا: آج سے 7 دن بعد میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد سلطنت کا مستقبل بدل جائے گا۔ وزیر اعظم حارث نے پوچھا: جہاں پناہ کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ بادشاہ نے صرف ایک جملہ کہا: دشمن محل کے باہر نہیں، اندر موجود ہے۔ اسی رات محل کے باغ میں کام کرنے والے ایک بوڑھے مالی نے عجیب منظر دیکھا۔ خاموش دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلا، اور اس کے اندر سے ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں تھیں، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا: آخر مجھے پھر سورج دیکھنے کو ملا۔ یہ کہتے ہی وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مالی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سپاہیوں کو بلانے دوڑا، مگر جب سب واپس آئے، وہ نوجوان غائب تھا۔ صرف زمین پر ایک پرانی انگوٹھی پڑی تھی جس پر شاہی خاندان کی مہر بنی ہوئی تھی۔ مالی نے وہ انگوٹھی وزیر اعظم حارث کے حوالے کر دی۔ حارث نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ انگوٹھی اس شہزادے کی تھی جو 25 سال پہلے مر چکا تھا۔ وزیر اعظم حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے انگوٹھی کو بار بار دیکھا۔ یہ وہی شاہی مہر تھی جو صرف ولی عہد شہزادہ فرید کو دی گئی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ 25 سال پہلے تو پوری سلطنت نے اپنی آنکھوں سے شہزادے کا جنازہ دیکھا تھا۔ حارث نے فوراً بادشاہ کو انگوٹھی دکھائی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے صرف ایک جملہ کہا: میں جانتا تھا ایک دن وہ واپس ضرور آئے گا۔ اسی رات بادشاہ نے وزیر کو اپنے ساتھ وہ خاموش دروازے کے اندر چلنے کا حکم دیا۔ پہلی بار کسی اور انسان کو اس دروازے کے اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے پتھر کی لمبی سیڑھیاں تھیں جو زمین کے بہت نیچے جا رہی تھیں۔ کئی منٹ چلنے کے بعد وہ ایک عظیم ہال میں پہنچے۔ ہال کے درمیان ایک سنگ مرمر کی شاندار قبر بنی ہوئی تھی، مگر قبر پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، صرف ایک جملہ کندہ تھا: یہ قبر مردے کی نہیں،
زندہ انسان کی ہے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ قبر کے قریب گیا اور بولا، 25 سال پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک زندہ انسان کو یہاں بند کیا تھا۔ وزیر کی سانس رک گئی۔ جہاں پناہ، آخر کیوں؟ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو پوری سلطنت ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی۔ پھر بادشاہ نے ایک ایسی حقیقت سنائی جسے صرف 3 لوگ جانتے تھے۔ 25 سال پہلے جب شہزادہ فرید صرف 15 برس کا تھا، ایک نجومی محل میں آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر شہزادہ اپنی 25ویں سالگرہ سے پہلے تخت پر بیٹھ گیا تو خون کی ایسی جنگ شروع ہوگی جس میں سلطنت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بادشاہ نے اس پیش گوئی کو مذاق سمجھا، لیکن چند دن بعد سلطنت کے مختلف شہروں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ شاہی خاندان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ نجومی کی ہر بات سچ ثابت ہونے لگی۔ اسی دوران ایک خفیہ سرنگ میں ایک عجیب کمرہ دریافت ہوا۔ کمرے کی دیواروں پر سلطنت کی آنے والی تباہی کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور آخر میں ایک ہی حل لکھا تھا، ولی عہد کو دنیا کی نظروں سے چھپا دو، ورنہ تخت بھی جائے گا اور تاج بھی۔ بادشاہ کئی راتیں سو نہ سکا۔ آخرکار اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی باپ کے لیے سب سے مشکل تھا۔ اس نے پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ شہزادہ شکار کے دوران مر گیا ہے۔ اصل میں شہزادہ زندہ تھا، اور اسے اسی خفیہ مقبرے میں چھپا دیا گیا۔ صرف بادشاہ درویش اور ایک وفادار محافظ اس راز سے واقف تھے۔ وزیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو پھر آج وہ باہر کیسے آیا؟ بادشاہ نے جواب دینے کے بجائے قبر کے پیچھے موجود پتھر کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ دیوار پر ایک خفیہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور زمین پر تازہ قدموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بادشاہ آہستہ سے بولا، وہ خود نہیں نکلا، کسی نے اسے آزاد کیا ہے۔ اسی لمحے محل کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ جہاں پناہ، شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے، اور محل کے مرکزی دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ خود کو اصل بادشاہ کہہ رہا ہے۔ محل میں خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں۔ بادشاہ سکندر اور وزیر حارث فوراً خفیہ سرنگ سے نکل کر شاہی دربار کی طرف بڑھے۔ جب وہ مرکزی دروازے تک پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ سینکڑوں سپاہی ایک نوجوان کے گرد کھڑے تھے۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھوں میں زنجیروں کے نشانات تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایسا اعتماد تھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نوجوان نے بلند آواز میں کہا، میں فرید بن سکندر ہوں، سلطنت زریاب کا اصل وارث۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ سکندر نے کئی لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ شہزادہ فرید نے کہا، 25 سال تک مجھے دنیا سے چھپایا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ سلطنت کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اسی دوران وہ بوڑھا درویش بھی دربار میں آ گیا۔ اس نے اپنا عصا زمین پر رکھا اور کہا، آج سچ مکمل ہونا چاہیے۔ پھر اس نے ایک پرانی لکڑی کی صندوقچی کھولی۔ اس میں ایک مہر بند وصیت رکھی تھی۔ یہ وصیت 25 سال پہلے سلطنت کے بانی بادشاہ نے لکھی تھی۔ وصیت میں لکھا تھا، سلطنت کا حکمران وہ نہیں جو تاج پہنے، بلکہ وہ ہے جو انصاف کرے اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے۔ اگر کبھی اقتدار کے لیے جھوٹ بولا جائے تو سچ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اس کے بعد درویش نے ایک اور راز بتایا۔ وہ درویش دراصل کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ بادشاہ سکندر کا پرانا استاد تھا جس نے بادشاہ کو بچپن میں تعلیم دی تھی۔ چند دن بعد ایک عظیم دربار لگا۔ بادشاہ سکندر نے سب کے سامنے اپنا تاج اتارا اور شہزادہ فرید کے سر پر رکھ دیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ شہزادہ فرید نے تاج واپس کر دیا۔ اس نے کہا، جس نے برسوں قید میں زندگی گزاری ہو وہ جانتا ہے کہ طاقت سے زیادہ قیمتی چیز آزادی ہے۔ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
یہ سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ آخرکار سلطنت کا نیا حکمران ایک ایسا شخص بنا جو انصاف، عقل اور دیانت کے لیے مشہور تھا، اور بادشاہ سکندر نے اپنی باقی زندگی اسی خاموش مقبرے کے قریب گزاری جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا تھا۔ سبق: کبھی کبھی طاقتور لوگ بھی ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کا بوجھ پوری زندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ سچ دیر سے سامنے آئے مگر آتا ضرور ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ، پراسرار اور تاریخی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔